بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہودی کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو تلاش کر رہے ہیں۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر میں کیا راز پوشیدہ ہے۔ ناظرین، یہودیوں کی اپنی روایات کے مطابق ارض مقدس یعنی فلسطین پر قبضہ دراصل کسی ایک آدھ چیز یا مقصد کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں بے شمار چیزیں شامل ہیں۔ یہودیوں کے بڑے بڑے مقاصد میں سے ایک تو دجال کی آمد کے لیے راہ ہموار کرنا ہے، دوسری جانب ایک بڑا مقصد تابوت سکینہ کا حصول بھی ہے جو صدیوں سے پہلے یہودی کھو چکے ہیں۔ ایک اور بڑا مقصد جو یہودی پیشواؤں کے مد نظر ہے وہ مختلف انبیاء کرام کی قبور کی شناخت اور انہیں اپنے قبضے میں لینا ہے۔ ناظرین، یہودیوں کی مذہبی تاریخ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت اہمیت رکھتے ہیں اور یہودیوں کے نزدیک وہ سب سے زیادہ جلیل القدر پیغمبر سمجھے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے کئی واقعات مروی ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے بارے میں کیوں نہیں جانتے اور اس سلسلے میں اب تک کیا کیا کوششیں کر چکے ہیں۔ یہاں پر یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ یہودی اس مقصد کے لیے پچھلے 60 سے 70 سالوں سے کوششیں کر رہے ہیں، لیکن جدید ترین ٹیکنالوجی اور وسائل کے باوجود بھی اب تک یہودیوں کو ناکامی ہی نصیب ہوئی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ اس واقعے کا بہت زیادہ پرانا ہونا بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور فرعون کا دور تھا اور فرعون کا دور آج سے 3500 سال قبل ختم ہو چکا ہے۔ ناظرین، یہودی اب تک اس سلسلے میں کیا کوشش کر چکے ہیں اور اس مقصد کے لیے انہوں نے کیسی کیسی تراکیب اپنائی ہیں، ان سب کے بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو ناظرین، ہم سب سے پہلے اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر اور بڑے پیغمبر کی قبر یہودیوں کو اب تک کیوں نہیں ملی۔ اس سلسلے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت پیش کرتے ہیں جس کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب اللہ رب العزت نے ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو ان کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا ہی عجیب سلوک کیا۔ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ مجھے اللہ کی جانب سے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو غصے میں ویسے ہی بے حد مشہور تھے، انہوں نے ملک الموت کے چہرے پر اس قدر زور سے تھپڑ مارا کہ ان کی آنکھ باہر نکل آئی۔ ملک الموت اس بات پر دل برداشتہ ہو کر واپس چلے گئے اور اللہ رب العزت کے حضور پیش ہو کر فریاد کی کہ مالک، تو نے مجھے اپنے جس بندے کے پاس بھیجا تھا اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے اور وہ میرے ساتھ آنے پہ رضامند نہیں ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ واپس جائیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں کہ وہ کسی بھی گائے کی پیٹھ پر ہاتھ پھیریں، جتنے بھی بال ان کی ہتھیلی کے نیچے سے گزر جائیں گے انہیں ان بالوں کی تعداد کے مطابق اتنے ہی سال مزید زندگی دے دی جائے گی۔ جب اللہ کا یہ پیغام لے کر حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا۔ اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے جواب آیا کہ اس کے بعد بھی موت ہی آئے گی، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تب بھی موت ہی اپنی ہے تو میں ابھی مرنے کے لیے تیار ہوں، البتہ مجھے ارض مقدس یعنی فلسطین سے اس قدر دور جانے دیا جائے جہاں کوئی شخص نہ پہنچ سکے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد میری قوم میری قبر کو سجدہ گاہ بنا لے اور مجھے پوجنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ درخواست قبول ہو گئی اور ان کی پسندیدہ جگہ پر ان کی روح قبض کر لی گئی۔ ناظرین، یہ واقعہ سنانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ارض مقدس جا سکتا تو میں تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ قبر ضرور دکھاتا جو ارض مقدس جانے والے راستے پر ایک سرخ پہاڑی کے ٹیلے کے اندر ہے۔ ناظرین، اس پوری حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر اب تک یہودیوں کو کیوں نہیں مل رہی اور اس کی تمام تفصیلات اللہ رب العزت نے یہودیوں سے کیوں چھپا رکھی ہے۔ دراصل یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی دعا تھی کہ ان کے بعد یہودی ان کی قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لیں۔
ان کا یہ ڈر اس وجہ سے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی وہ 40 روز کے لیے اللہ رب العزت کے حضور چلے گئے تھے، تو ان کے پیچھے ان کی قوم نے سامری جادوگر کی باتوں میں آ کر ایک سونے کے بنے ہوئے بچھڑے کے بت کو پوجنا شروع کر دیا تھا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی ٹیڑھی فطرت سے اور سرشت سے واقف ہو چکے تھے کہ میرے بعد اگر میری قبر میری اس قوم یعنی یہودی قوم کو مل گئی تو یہ میری قبر کو بھی پوجنے سے اور اسے سجدہ گاہ بنانے سے باز نہیں آئیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ڈر بالکل درست ثابت ہوا، اور ان کے بعد یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کر ان کی پرستی شروع کر دی تھی، جو آج تک جاری ہے۔ ناظرین، یہی وہ وجہ ہے کہ یہودی قوم اپنے تمام تر وسائل، مال و دولت اور جدید ترین ٹیکنالوجی کے باوجود اب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ڈھونڈنے میں ناکام رہی ہے۔ یہودیوں نے اس سلسلے میں بے حد مغزماری کی اور ان کے خیال کے مطابق تابوت سکینہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مسجد اقصیٰ کی بنیادوں میں ہی کہیں موجود ہے۔ اسی مقصد کے لیے وہ مسجد اقصیٰ کی 4 بنیادوں میں سے 3 بنیادوں کو ہر ممکن حد تک کھود کر دیکھ چکے ہیں، لیکن ابھی تک انہیں سوائے ناکامی کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ مسجد اقصیٰ کی 4تھی سائٹ جو جبل زیتون کی جانب ہے، صرف وہی حصہ ہی یہودیوں کی اس تلاش سے اب تک بچا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہودیوں نے 4تھی بنیاد بھی کھود ڈالی تو مسجد اقصیٰ فوراً منہدم ہو جائے گی۔ اگر ایسا ہوا تو پوری امت مسلمہ ہی یہودیوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی اور یوں یہودی ایک بہت بڑی جنگ میں مشغول ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر اور تابوت سکینہ نہیں ملتے تب تک کسی بھی جنگ میں وہ مکمل طور پر فتح یاب ہونے کی گارنٹی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ بھی خود یہودی قوم کے مذہب میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا، اور ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی یہی وعدہ فرمایا تھا کہ تابوت سکینہ جس کے قبضے میں ہوگا وہی ہمیشہ فتح یاب ہوگا۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ تابوت سکینہ کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک بھی اللہ رب العزت نے یہودیوں کی نظر سے چھپا دی ہے، اور اگر وہ قیامت تک ٹکریں مارتے رہیں تب بھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر اور تابوت سکینہ کو کبھی بھی نہیں پا سکتے۔ مسجد اقصیٰ کو گرانا ویسے بھی یہودیوں کے اس مقدس مشن کا حصہ ہے، جس کے مطابق وہ مسجد اقصیٰ کی جگہ پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ البتہ یہودی یہ کام فلسطین پر پوری طرح قبضہ کیے بغیر نہیں کرنا چاہتے، اور اسی وجہ سے اس وقت یہودی ریاست فلسطینیوں کے ساتھ جنگ میں مشغول ہے تاکہ انہیں اس علاقے سے مکمل طور پر بے دخل کیا جا سکے۔ اس کی ایک بڑی وجہ اور بھی ہے جس کے بارے میں ہم پہلے بھی ویڈیو بنا چکے ہیں، اور وہ وجہ یہ ہے کہ جبل زیتون کی جانب سے دجال نے مسجد اقصیٰ میں داخل ہونا ہے، اور یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ اس لیے یہودیوں کو مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کو مکمل کھدائی کے ساتھ ساتھ وہاں پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کر کے مسجد اقصیٰ کی 4تھی جانب سے جبل زیتون تک وہ راستہ بھی تعمیر کرنا ہے جس پر چل کر دجال ان کے عقیدے کے مطابق مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر اس پر قبضہ کرے گا۔ ناظرین، اب یہ تو آنے والا وقت ہی طے کرے گا کہ یہودی اپنی اس کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں، اور انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ تک رسائی حاصل ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ لیکن یہ بات ہم مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ کا کوئی وعدہ بھی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور اس لیے یہودیوں کو تابوت سکینہ نہیں مل سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فتح کا وعدہ مسلمانوں کے لیے کر رکھا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی تاریخی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔